وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک عام طور پر لوگوں نے بنا لی ہے، لیکن وہ تقریباً ناممکن ہے کہ یہ آپ کی تاریخی پیدائش ہو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تاریخی حساب سے اگر دنوں کا اندازہ لگائیں اور یہ اندازہ لگائیں کس سال میں کون کون سے دن بن سکتے تھے، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے اور عام الفیل میں پیدا ہوئے، جس سال یعنی ہاتھی والے آئے تھے ابرہہ اور اس کا لشکر۔ تو ظاہری بات ہے یہ دو چیزوں کو جب آپ جوڑتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے، تو ربیع الاول اور پیر کا دن اور اس سال میں، بلکہ اس کے آگے پیچھے بھی ایک دو سالوں میں وہ بنتا نہیں 12 تاریخ، تو 9 بنتی ہے مثلا، 2 یا 3 بھی بنتی ہے، لیکن یہ نہیں بنتی۔ تو چونکہ وہ حساب کے حساب سے اگر دیکھیں، یعنی حساب کے طریق پر دیکھیں، تو ایسے بیٹھتی نہیں۔ جب نہیں بیٹھتی تو پھر یہ کہنا ہوگا کہ وہ تاریخ عقلی طور پر محال ہے۔ اب مشہور ہو گئی تو ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا، تو ان کے لیے یہ چیزیں اہم تو تھی نہیں۔ انہوں نے اس طریقے سے ان دنوں کو اگلے سالوں میں نہیں منایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے یاد نہیں رکھا۔ آپ نے پیر کا دن ضرور یاد رکھا، اور اس میں آپ باقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے، نامہ اعمال، تاکہ اس کے ساتھ پہنچے اور شکرانہ بھی ادا ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی یہ سنت اور طریقہ رہا کہ پیر کو روزہ رکھ لیا، جمعرات کو روزہ رکھ لیا، جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوئی، اس دن کو متعین کر کے اس کو یاد رکھنا اسی طریقے سے۔ حالانکہ وہ دن تو بہت اہم تھا جس دن آپ پیدا ہوئے، لیکن اگلے سال وہی دن اور ہر دفعہ وہی دن، یہ کوئی ایسی ترتیب ہمارے ہاں اس کا مزاج نہیں ہے، شریعت میں اس کا مزاج نہیں ہے۔ عبادات تو کی گئیں ان دنوں میں شکرانے کے طور پر، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو باقاعدہ کوئی عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنا یہ مزاج نہیں رہا امت کا۔ کافی سالوں کے بعد جب یہ ہوا 6 7 ہجری میں، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر اندازے اور تخمینے سے لوگوں نے کام چلایا۔ تو اس وقت کے جو حکمرانوں کو سمجھ میں آیا کہ شاید یہ دن ہوگا، انہوں نے بس وہ دن ایک متعین کر دیا، تو کر دیا۔ وہ بعد میں تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، بنا لیا انہوں نے تو بنا لیا۔ تو وہ لوگ جو ایک دن متعین کرتے ہیں، وہ بھی ایسے دن کو جو جس کا ہونے کا امکان ذرا کم ہے، یعنی تاریخی حساب سے، لیکن ہاں لوگوں نے چونکہ کہہ دیا ہے، تو پھر اب وہ تقریباً 600-800 سالوں سے اسی کو سمجھا جا رہا ہے، اسی پہ کام کر رہے ہیں لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، ظاہر بات وہ تو بہت اہم، جس دن آپ پیدا ہوئے، اور پھر جس دن آپ کو نبوت ملی وہ بہت اہم، آپ کا معراج پہ جانا بہت اہم۔ تو وہ سارے دن کہیں فکس نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمیشہ آپ کو اختلاف رائے ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے دنوں کو یاد کے طور پر نہیں منایا جاتا اسلام میں۔ اسلام رسم و رواج سے پاک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ، پورا مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے چرچے ہوں تو بہت اچھا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تذکرہ کرنا یا ان کی سنتوں کو اجاگر کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا، یہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔